أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 4 رکوع مکمل ہو گئے. آج ہم 5واں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا پڑھیں گے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق کہ ہم نے بار بار بیان کر دی فی هَذَا الْقُرْآن، اس قرآن میں. یعنی کیا بیان کر دی؟ بار بار مثالیں، حقائق جو ہے قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کر دیا. لِيَذَّكَّرُوا، کیوں بیان کیا؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑے، تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں میری بہنوں بار بار بیان کی قرآن مجید میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ریپیٹ ہوئی ہیں، بہت سارے احکامات ریپیٹ ہوئے ہیں، بہت ساری جو ہے دلائل، حکمت کی باتیں، بہت سارے وعدے، بہت ساری وعیدیں قرآن مجید میں بار بار آئی ہیں، بہت سی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بار بار مثالیں دے کر بیان کیا ہے. یعنی ایک ہی مضمون کو کئی طریقے سے پیش کیا گیا ہے. کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ مطلب اس کی کیا وجہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ میرے بندوں دیکھو یہ کر لو، تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، تم جو ہے نیکی کا کام کرو گے تو بدلے میں جنت مل جائے گی. دنیا کی بے حقیقی کے بارے میں، بے ثباتی کے بارے میں، آخرت کے وجود کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور جنت اور جہنم کے بارے میں، اور رسولوں کے بارے میں، پچھلی انبیاء کی قوموں کے بارے میں بار بار جو ہے آیتیں آئی ہیں. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایک ہی مضمون کو کئی طریقے سے بار بار اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ میری بہنوں دیکھیں، اس کے پیچھے وجوہات ہے کہ انسان ایک ہی حالت میں ہر وقت ہی رہتا ہے نا. اس کے مزاج، اس کا موڈ بدلتا رہتا ہے، موڈ سوئنگس ہوتے رہتے ہیں اس کو، ہے نا. وہ کبھی خوشی میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے. تو وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پڑھتا ہے تو بس ایسے ہی آیت پہ سے گزر جاتا ہے، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ دل پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ اسی آیت کو آپ دوسری جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے. کبھی کبھی آپ اسی بات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ میں اتنا جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ میں عمل پیدا ہو جاتا ہے، آپ اس کو عمل کرنے لگتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار گزر رہے ہیں، ہم کو کوئی عمل ہی نہیں پیدا ہوتا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی جوش آ جاتا ہے ہم میں کہ ہم عمل پیدا ہونے لگتے ہیں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار طرح سے ہمیں قرآن میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. حکمت کی باتیں، دلیلیں اور خوشخبریاں اور وعدے اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے. اور یہ سب کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ لیذکروا، تاکہ نصیحت پکڑے، تاکہ ہوش میں آ جائے، تاکہ سمجھ جائے، تاکہ اپنی طرز عمل کی اصلاح کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کرے ہیں؟ وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں اضافہ کیا، نہیں زیادہ کیا ان کو، الا نفورا، مگر کس میں؟ نفرت میں. مگر کہ نفورا کا لفظ دیکھیں یہاں پر ہے نفورا جو لفظ ہے نا، دراصل یہ نون فا را سے نفرا سے بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دور جانا، دور بھاگنا، کسی چیز سے دور ہو جانا. اس کو کہتے ہیں نفورا. اور خاص طور سے حق سے دور جانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسی سے پھر جو ہے بنتا ہے کہ حق سے نفرت کرنا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن تو کیا ہے؟ قرآن تو وہی ہے جو سب پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن یہی قرآن جو ہے کسی پر رحمت بن کر برستا ہے اور کسی پر عذاب بن کر برستا ہے نا. یعنی جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو چیزیں نازل فرماتے ہیں، بار بار ہم کو سمجھا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ان چیزوں سے پازیٹیو اثر لیتے ہیں، کچھ ایمان قبول کرتے ہیں، ان آیتوں کو بار بار سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ آتا ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ایک ہی آیت سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے. اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو گمراہی کے رستے پر ہی چلنا چاہتا ہے. تو ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی آیتیں ہوتی ہیں. قرآن کی آیتیں سب پر ایک جیسی نازل ہو رہی مطلب سنائی جا رہی ہوتی، بتائی جا رہی ہوتی، لیکن لوگوں پر اس کے مختلف اثر ہوتے ہیں. بالکل آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ لینا میری بہنوں کہ جس طرح جیسے بارش کا پانی برستا ہے نا،
तो जब बारिश बरसती है तो क्या होता है, बारिश सब पे एक जैसी बरसती है ना, कहीं ऐसा होता है कि मुसलमानों पे ज़्यादा बरस रही है, नॉन मुस्लिमों पे कम बरस रही है, ऐसा कभी देखा है आपने? क्या होता है, बारिश सब पे यकसा बरसती है, लेकिन होता क्या है कि जब बारिश बरसती है तो कुछ ज़मीन ऐसी होती है कि बारिश का पानी अपने अंदर जज्ब करके उसके अंदर सब्ज़ा पैदा होने लगता है, फूल उगने लगते हैं, फल उगने लगते हैं, दरख्त उगने लगते हैं, पूरा जो है ना पूरी इलाका जैसे धुल कर साफ़ सुथरा हरा भरा क्लीन हो जाता है, और तरह तरह के फ्लावर्स उसमें कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर पैदा होने लगते हैं, खुशबुएँ पैदा होने लगती है, क्योंकि वो ज़मीन जो है बारिश के पानी को अपने अंदर जज्ब करती है ना। इसी तरह से आप देखिए कि वही बारिश का पानी अगर किसी कूड़ा क्रिकेट पर, किसी गंदी ज़मीन पर गिरे तो वो कचरे में जब पानी गिरता है तो क्या होता है, उसमें से कोई सब्ज़ा पैदा होता है, कुछ खुशबू आती है, बल्कि क्या होता है उसमें से बदबू के भपके और उठने लगते हैं। खुशबू तो दरकिनार, बदबू है और मजीद उसकी बदबू में इजाफा कर देता है, और वो कीचड़ और गंदगी और पता नहीं क्या कुछ उसमें कीड़े मकोड़े और सारी चीज़ें होने लगती हैं, है ना। जबकि जो ज़मीन अच्छी होती है, अगर उसमें सब्ज़ा ना भी उगे, फल फूल ना भी आए, तो भी वो जो अगर मिट्टी की मिट्टी ही रहेगी तो वो मिट्टी में से भी ऐसी सौंधी खुशबू आने लगती है, इतनी प्यारी स्मेल आने लगती है कि वो इंसान को भली महसूस होती है, उसको सूंघने से अच्छा लगता है। तो इसी तरह से कुरान एक तो अच्छे लोगों के ऊपर जब पढ़ता है तो उनके अंदर जो है ना, उनके अंदर उनका वजूद जो है, खुद ज़िंदगी उनकी जो है गुले गुलजार हो जाती है, उनमें अमल पैदा हो जाता है, अमल पैदा हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाते हैं, और उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी वो रोशनी का मीनार बन जाते हैं कि उनके ज़रिए फिर दूसरे लोगों को भी राह रास्त जो है नसीब हो जाती है, वो ज़रिया बन जाते हैं दूसरे लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए, यानी खुद भी फ़ायदा उठाते हैं और फिर उनकी ज़ात से दूसरे भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो लोग फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, जो काफिर होते हैं, जो समझना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, सब कुछ पता है कि दुरुस्त है, मोहम्मद पे ये जो कुरान नाजिल हो रहा है बिल्कुल सही नाजिल हो रहा है, लेकिन मानेंगे नहीं, तो फिर उनको क्या होता है, उनकी नफरतों में ही इजाफा होता है, उधर से बदबू के भपके उठते हैं, कीचड़ी उठता है, कुछ तामीराती काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो तामीराती काम करना ही नहीं चाहते। तो यही मिसाल है मेरी बहनों कि उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था तो इसी तरह के लोग थे, कुछ लोग थे जिनके ऊपर ये कुरान की आयतें पढ़ती थी, जब ये सुनते थे, इनके कानों में वो आवाज़ जब पहुँचती थी तो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेते थे और इस्लाम के ऊपर अमल पैदा हो जाते थे, साबिकून अव्वलून में शामिल हो जाते थे। वहीं पर दूसरे लोग होते थे जिन पर कुछ असर ही नहीं होता था। आप देखिए कि जिस माशरे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उसी माशरे में, उसी माहौल में तो अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, हाँ, वलीद बिन मुगैरा भी था, लेकिन दोनों कैटेगरी के लोगों में कितना फ़र्क था, कितना फ़र्क था, है ना। इस बात से हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो बार बार इस कुरान में तरह तरह से बदल बदल के इस कुरान में मिसालें पेश की और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया कि लोग नसीहत पकड़ लें, लोग जो है नसीहत हासिल कर लें, वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन नहीं इजाफ़ा किया उनको मगर जो है नफ़रत ने ही उनके अंदर इजाफ़ा किया है। फिर अल्लाह ताला देखिए आगे फरमा रहे हैं, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लो कान माहू इलाहतुन, अगर होते माहू उसके साथ, किसके साथ, अल्लाह ताला के साथ, इलाहतुन और भी खुदा होते, तो कमा यक़ूलून, जैसे कि ये लोग कहते हैं, जैसे काफिर और मुशरिकीन लोग कहते हैं कि और भी इलाह है, तो जैसे कि ये लोग कहते हैं अगर ऐसा होता तो इज़ल लब तगौ इला दिल अर्शी सबीला, तो इज़ल लब तगौ, तो तब तो लब तगौ ज़रूर ही तलाश करते वो खुदा भी, मतलब वो जो इलाह अगर होते, अगर बिलफर्ज होते, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर होते तो वो क्या करते, ज़रूर ही तलाश करते इला दिल अर्शी अर्श वाले की तरफ, अर्श वाले की तरफ मतलब किसकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ, सबीला कोई रास्ता, कोई राह तलाश करते। यानी क्या है कि अगर अल्लाह ताला के साथ कोई और भी इलाह होते, जैसे कि मुशरिकीन कहते हैं, तो वो भी अल्लाह साहिब अर्श से मुकाबले के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूर कोई राह तलाश करते, है ना। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुब्हानहू, पाक है वो ताला और बुलंद है, अम्मा यक़ूलून, जो फजूल बातें ये लोग बक रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उससे अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला एक है, यकता है, वाहिद है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। उलुवन कबीरा, और वो बुलंद है, बल्कि उलुवन कबीरा है, बहुत ही बुलंद है, बहुत ही बुलंद और बालातर है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। तो मेरी बहनों देखिए, यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त आयत अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाई है, जिसमें तौहीद का जिक्र है कि अल्लाह ताला पाक है उन बातों से और बहुत ही बुलंद और बालातर है जो ये लोग कह रहे हैं। यानी जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि दुनिया में, आप देखिए ना कि दुनिया में भी ये मामला होता है ना कि अगर एक की जगह दो खुदा होते या बहुत सारे मालिक होते, एक कुर्सी के बहुत सारे मालिक होते, तो फिर क्या होता है, आपस में फसाद होता है। एक इंसान दूसरे को कुर्सी से गिराने की कोशिश करता है, दूसरा तीसरे को गिराने की कोशिश करता है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, वो वाला मामला चलता रहता
ہے نا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر تو عرش والے کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے, اس سے مقابلہ کرتے. اور پھر جو کائنات کا اور پوری کائنات کا آپ دیکھیے, زمین اور آسمانوں کا جو نظام چل رہا ہے اور اتنا ڈسپلین کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے, تو پھر وہ کہاں چل پاتا؟ اس میں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی, اس میں تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہے نا. وہ ہم نے بچپن میں نظم پڑھی تھی نا, وہ نظم مجھے اس وقت, اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں, خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ, ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو, ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو, ادھر ایک کہتا کہ بھائی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہے, بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ, غرض جس طرح یہ اسے روکتا اسی طرح وہ بھی اسے ٹوکتا. زمیں کانپتی آسماں کانپتا, لڑائی سے سارا جہاں کانپتا, تو دنیا کی یہ بحر و بر خشک و تر بہت جلد ہو جاتے زیر و زبر. یہ تاروں کے جھرمٹ میں چاند بری طرح گر پڑتے ہو کے مان, نہ ہم ہوتے جہاں میں نہ تم سرے سے جہاں بلکہ خود ہوتا گم. حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے, خدا کو جو مانے وہی نیک ہے نا. کتنی پیاری نظم ہے نا یہ, جو اس آیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کی کوئی اولاد نہیں, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. قل هو اللہ احد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کیا ہے, وہ اللہ احد ہے, وہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, تسبح لہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے السماوات السبع ساتوں آسمان, والارض اور زمین, ومن فیہن اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے, ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کر رہی ہے, اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. میری بہنوں یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ پاکی بیان کرنا ہے نا. تسبیح جو ہے سبحہ, سین با ہا سے یہ لفظ بنا ہے. اس کی اگر تھوڑی سی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے حرکت کرنا. سبحہ کا مطلب کیا ہے؟ تیزی سے حرکت کرنا, گردش کرنا. یعنی آپ دیکھیے نا, پرندہ اڑتا ہے تو کتنی تیزی سے, مچھلی پانی میں تیرتی ہے تو وہ کتنی تیزی سے جو ہے حرکت کرتی ہے نا پانی میں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ فرمان بجا لانا, یعنی تیزی سے اطاعت کرنا, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہنا, تیزی سے بات مان لینا. یعنی اللہ نے کوئی حکم دیا اور اس کو فوراً ہی بجا لانا. یہ تو کیا ہو گئی؟ تسبیح ہے حال, یعنی جو اللہ نے کہا وہ کر گزرو, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو بالکل بھی سرنڈر کر دو. اور دوسری تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہے مقال اس کو کہتے ہیں, یعنی زبان سے تسبیح بیان کرنا, یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے نا. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ زبان سے بھی تسبیح ہے اور حال سے بھی تسبیح ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے, وہ ساری چیزیں نہ صرف جو ہے اپنے حال سے تسبیح کر رہی ہے, جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو فوراً ہی بجا لاتے ہیں, بلکہ جو ہے اپنے مقال سے بھی, اپنے بول سے بھی, اپنے ذکر سے بھی, اپنی بولی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تعریف اور اس کی حمد بیان کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے فرما رہے, وہ ان من شیء, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے, ان وہی نہیں ہے, من شیء کوئی چیز بھی, الا مگر یسبح بحمدہ, مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے بحمدہ, اس کی حمد کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے نا. یہ حمد کا لفظ بھی آپ دیکھیے یہاں پر آ گیا, وہ لیکن, اور لیکن, لا تفقہون تسبیحہم, لا تفقہون تم نہیں سمجھ سکتے تسبیحہم ان کی تسبیحات کو, ہے نا. ہم تو میری بہنوں ہم کون سی تسبیح کو سمجھ پاتے ہیں؟ جو زبان کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے تھوڑی بہت تسبیح کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہی تسبیح ہے, وہی تسبیح کا طریقہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار مخلوقات ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور فضا میں, اور نہ جانے کہاں کہاں, اور ان کی کیسی کیسی بولی ہے, کیسے کیسے طریقے ہیں تسبیحات کے, ہم نہیں جان سکتے. ہر ایک کی بولی میں فرق ہے, ہر ایک کی تسبیح کے انداز میں فرق ہے, اسٹائل میں فرق ہے. ہمارا علم تو بہت محدود ہے میری بہنوں, ہے نا. ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ باقی مخلوقات کی تسبیحات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن اور احادیث کے اندر دیکھیے ہم کو اس کی تائید ملتی ہے کہ ہر چیز, یعنی یہاں پہ قرآن میں تو ذکر ہے اور احادیثوں میں بھی ہمیں بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں. اس کے لیے میں دیکھیے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, کہ جیسے مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے اندر سے سبحان اللہ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنوائی. یعنی ہم کھانا کھا رہے تھے تو کھانا بھی دیکھیے پھر تسبیح کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی آواز سنوائی. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بیسط سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پتھر, کنکر جو ہے, مٹی, یہ سب بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر تبدیل کیا, آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو کس سے ٹیک لگاتے تھے؟ کھجور کے درخت کے تنے سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا, آپ اس پر چڑھ کر جو ہے خطبہ دینے لگے, تو وہ جو کھجور کا تنا تھا نا, وہ درخت کے تنے سے جسے ٹیک لگا کے آپ
खुतबा दिया करते थे तो वो दरख्त का तना फूट फूट कर रोने लगा, यानी बिलक बिलक के रोने लगा, और उसकी हिचकियों की आवाज़ जो है सुनाई देने लगी कि अब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे टेक नहीं लगाएंगे, अब जो है मेरे पास अल्लाह का जिक्र नहीं होगा, मुझसे दूर होकर अल्लाह की जिक्र होगा और खुतबा देंगे। तो इस तरीके से वो फूट फूट कर रोने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि पेड़ पौधे जो है दरख्त ये सब भी जो है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। फिर इसी तरह मेरी बहनों हम वो बात सुनते हैं ना कि जब कब्र में किसी मैयत को अजाब होता है, किसी मुर्दे को, अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह ताला हम तेरी पनाह चाहते हैं अज़ाब कब्र से और अज़ाब नार से। लेकिन मेरी बहनों वो हदीस में आता है ना कि किसी बंदे को अगर कब्र का अज़ाब होता है तो हर चीज़ जो है उसकी चीख और पुकार की आवाज़ सुनती है सिवाय इंसानों के, यानी इंसान और जिन नहीं सुनते, बाकी हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। इससे क्या पता चलता है मेरी बहनों कि जितनी भी मखलूक़ात है अल्लाह ताला की, जितने भी नबातात हैं, हैवानात हैं, जितने भी जमादात हैं, जितनी भी पेड़ पौधे दरख्त जानवर, हर चीज़ जो है, और ना जाने अल्लाह ताला की कैसी कैसी मखलूक़ात है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है, वो सारी चीज़ें जो है एहसासात रखते हैं और जो है अपनी ज़बान से अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं, और वो सुनते भी हैं और वो गवाही भी देंगे क़यामत के दिन। हमने वो पढ़ा है ना कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि जिस दिन अल्लाह क़यामत के दिन क्या होगा, ज़मीन अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी कि ये बंदे ने मेरे ऊपर फुला वक्त फुला जगह फुला के साथ फुला गलत काम किया, या अच्छा काम किया, या बुरा काम किया, या नेक काम किया, या बद काम किया। ज़मीन गवाही देगी ना। यानी देखा जाए तो हम ज़मीन जिसके ऊपर हम चलते हैं वो भी जो है तस्बीह कर रही है, वो भी एहसासात रखती है, वो भी सुनती है, और वो सारी चीज़ें जो है गवाही देगी क़यामत के दिन। और फिर इसी तरह मेरी बहनों मुअज्जिन के बारे में कितनी प्यारी हदीस है, वो आप लोगों ने सुन रखी होगी कि जब मुअज्जिन अजान देता है ना तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई जिन और इंसान और दरख्त और पत्थर और ढेला ऐसा नहीं है जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनता है और क़यामत के दिन उसके ईमान और नेक होने की शहादत ना दे। सुभान अल्लाह। मतलब कितने बड़े एजाज़ की बात है ना, अजान देना, अल्लाह की नमाज के लिए लोगों को पुकारना, तो उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाएगी, जो जो चीज़ पर पड़ेगी, जो जो चीज़ उसको उसकी आवाज़ को सुनेगी, तो वो क़यामत के दिन उसके लिए गवाही बन जाएगी। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह मेरी बहनों देखिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिलता है ना हमको। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की थी? ज़बूर में क्या थे? अल्लाह ताला की हम्द के तराने थे। और फिर क्या था मेरी बहनों कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ी खूबसूरत जो है बड़ी सुरीली आवाज़ बख्शी थी, और आप अपनी इस सुरीली आवाज़ में, आपकी आवाज़ में ऐसी शीरनी थी, ऐसी तासीर थी कि जब अल्लाह ताला के हम्द के तराने आप पढ़ते थे ना तो पूरी फ़िज़ा मशहूर हो जाती थी, पहाड़ों की वादियों में गूंज पैदा हो जाती थी, और ऐसा महसूस होता था गोया कि पहाड़ भी आपके साथ हम्द सना में शरीक हो गए हों। यहाँ तक कि मेरी बहनों कि जब आप वो ज़बूर के तराने पढ़ते थे ना तो परिंदे भी आपके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते थे, बैठ जाते थे और आपके नगमे सुनते थे और चहचहा कर हम आहंग हो जाते थे। कैसा मंजर रहा होगा ना, कैसे समा होगा कि पहाड़ गूंज रहे हैं, परिंदे बैठे हैं, अल्लाह की हम्द बयान हो रही है। माशाल्लाह तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बड़ा ही बाबरकत है वो अल्लाह जो सब कुछ बनाने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है मेरी बहनों कि हर चीज़ तस्बीह बयान कर रही है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम मिन शैइन बिहम्दी वलाकिन और लेकिन ला तफ़क़हूना, और तुम नहीं समझ सकते तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को तुम्हें समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से तस्बीह करते हैं, लेकिन हर चीज़ अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान कर रही है। इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, बेशक वो हलीमन गफ़ूरा। हलीमन गफ़ूरा, हलीम का मतलब क्या होता है मेरी बहनों? बुर्दबार है, और गफ़ूर जो है वो बख्शने वाला, माफ़ कर देने वाला है ना। हमारी इतनी लापरवाहियों के बावजूद, हमारी इतनी कोताहियों के बावजूद वो सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, बल्कि क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर दुनिया ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ें तस्बीह कर रही है, लेकिन एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, तो वो इंसान अपने आप का मुहासिबा करे। या हम सोचें मेरी बहनों, हम यहाँ पर अपने आप को जज करें कि हम अल्लाह की कितनी तस्बीह बयान करते हैं, हम अल्लाह की कितनी पाकी बयान करते हैं। क्या हम ज़बान से करते हैं, या सिर्फ हम ज़बान से करते हैं, या हम यानी तस्बीह मकाल करते हैं, या तस्बीह हाल भी करते हैं? हम वाकई में अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी भी करते हैं? क्या करते हैं हम यहाँ पर रुक कर अपने आप का मुहासिबा करें। हम सोचें कि कितनी दफ़ा हम दिन में जो है सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह की इतनी नेमतों को, इतनी इनायतों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी दफ़ा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कितनी दफ़ा हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें खिलाया, तूने हमें पिलाया, तूने हमें मुसलमानों में से बनाया। कितनी दफ़ा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये वक्त हमारा रुक कर अपने आप का मुहासिबा करने का वक्त है मेरी बहनों, कि देखिए कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ तस्बीह बयान कर रही है, हर चीज़ बाकी बयान कर रही है, तो उनसे कई ज़्यादा बदर्ज ऊला हमको
اپنے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے کہ ہم تسبیح کریں، ہر حال میں تسبیح، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے زبان سے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جو بھی تسبیحات آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ثبوت دینا چاہیے میری بہنوں کو، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری صفت یہاں پر آئی ہے کہ اتنی لاپرواہی کے باوجود سب تو کام میں لگے ہوئے، سب تو تسبیح کر رہے ہیں، اور تمہیں تو اختیار دیا ہے میں نے، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور دیکھیے ہمارے غفلت میں پڑے ہونے کو، ہمارے ذکر نہ کرنے کو، ہماری اطاعت نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، اور غفور اور معاف کر دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، تو جعلنا بینک، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان، وہ بین الذین، اور ان درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ، آخرت پر، حجابا مستورا، حجاب مطلب پردہ، مستورا چھپا ہوا، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایمان آخرت کو ماننے والے مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں نا۔ اب جب پردہ حائل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بات کوئی نہ سمجھ آتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ سنائی دیتی ہے نا۔ یہ پردہ کس طریقے کا ہوتا ہے میری بہنوں؟ اس پردے کو دیکھیے کہ ایک دو مثالیں آپ کو دے کے بات سمجھاتی ہوں، پھر اس آیت کی ہم تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تھی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو اس کے اندر، اس سورہ کے اندر دیکھیے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی کافی مذمت کی گئی ہے نا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کا علم ابو لہب کی بیوی کو ہوا تو وہ بالکل بھی، حضرت اسماء کی روایت ہے، یہ کہتی ہیں، حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ اسے جب پتہ چلا تو ام جمیل نے بفری ہوئی، ایک دم غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی، اور اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اپنے ہی اشعار پڑھتے جا رہی تھی۔ اب ہجو میں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں، ایک عربی زبان، عربی لوگ تو زیادہ تر وہاں پہ تو شعرا بہت تھے، جیسے کہ آپ سن چکے ہوں گے کئی دفعہ یہ بات کہ وہاں پہ شاعری کا بہت رواج تھا، اور ان کا عام قاعدہ تھا کہ جب کسی کی تعریف کرنا ہوتی تھی تو بھی اشعار میں کرتے تھے، جب کسی کی مذمت کرنا ہوتی تھی تو بھی اشعار میں کرتے تھے، کسی کی برائی بھی اشعار میں کرتے تھے۔ تو جو تعریف کرتے تھے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے نا، کسی کی شان میں قصیدہ پڑھنا جسے ہم کہتے ہیں نا، اور ہجو کرنا مطلب کسی کی برائی میں، کسی کی مذمت میں جو ہے اشعار کہنا۔ تو وہ آپ کی ہجو کرتی جا رہی تھی، کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی، اور حرم میں پہنچی تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دیکھا تو کہا، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی نہ کرے، کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر پریشان نہیں ہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا میری بہنوں کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھنے لگی، جبکہ اللہ کے رسول بیٹھے لیکن اس کو دکھائی نہیں دے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی ہجو نہیں کی، یعنی آپ کے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہجو تو کس نے کی ہے، مذمت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی نا۔ اس پر وہ جو ہے یہ بات سن کر جو ہے چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو سردار کی بیٹی ہوں، میری کیا کوئی ہجو کرے گا۔ تو میری بہنوں، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ تکبر اور ان کا انداز گفتگو کس طریقے سے تھا۔ ان عورتوں کا آپ دیکھیں کہ عرب کے معاشرے میں ایک طرف تو یہ تھا کہ لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے، ہے نا، یعنی اتنی زیادہ گراوٹ تھی ان کی اخلاقیت میں کہ زندہ بچیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے تھے، قبروں میں ڈال دیتے تھے۔ تو دوسری طرف کچھ قبائل میں عورتوں کی بہت زیادہ وہ بھی تھی، مطلب ان کا پاور بھی بہت تھا، بڑی پاورفل رول ادا کیا ان لوگوں نے۔ ان میں سے خاص طور سے دیکھیے قریش کی عورتوں کو، اور دیکھیے کہ ابو جہل کی بیوی ہر معاملے میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، اور لوگوں کو دکھا کر کہتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم میں اپنا ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد کی عداوت پہ خرچ کروں گی۔ پھر اسی طرح اس کے اندر یہ باتیں بھی تھی کہ یہ کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو ہے نا خاردار اور درختوں کی ٹہنیاں اور وہ نا کانٹے دار جھاڑیاں لا کے ڈال دیتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آپ کے بچے جب صبح گھر سے باہر نکلے تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھ جائیں، ہے نا، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی بھی کہا گیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں یہ عادت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے نا ادھر ادھر چگلیاں لگاتی پھرتی تھی، اسی لیے اس سورے میں آپ دیکھیے کہ اس کو لکڑیاں ڈھونے والی حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، یعنی عرب میں یہ ایک محاورہ تھا اور ایسے شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو ادھر کی بات ادھر لگا کے فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو، جیسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بی جمالو پن کرتی ہیں یہ خاتون تو بی جمالو ہے، تو وہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ادھر سے ادھر بات لگا کے دشمنوں کو خبردار بھی کرتی تھی، پھر اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی
بالکل سب کے سامنے اعلان کہتی تھی کہ میرا ہار بیچ کر جو ہے میں اس کی قیمت محمد کی عداوت میں لگاؤں گی. اسی لیے اس سے کہا گیا ہے نا اس سورے میں کہ حبل من مسد، اس کے گلے میں جو ہے موج کی رسی ہوگی، خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور جو ہے یہ رسی پڑی ہوئی ہوگی، یعنی ایک گردن جو کہ مزین تھی اس کے ہار سے، وہ بالکل اس کے ہار سے زینت کرتی تھی، ہار پہنتی تھی، سجتی سنورتی تھی. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ جو زینت کی بجائے جو ہے وہی ہار جو ہے اس کے لیے رسی کی شکل اختیار کر جائے گا. تو میری بہنوں یہ تو ایک دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ حائل کر دیا کہ دکھائی نہیں دیا. اب آپ دیکھیے اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ہے نا، جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں نے سورہ توبہ وغیرہ میں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں، سورہ انفال میں اور پچھلی صورتوں میں اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین نے محاصرہ کر لیا تھا آپ کے گھر کا. یعنی آپ رات کے وقت سارے سردار، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار یا فرد کو لیا گیا تھا اور ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا کہ بالکل بھی رات گئے آپ سب کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے. لیکن دیکھیے کہ ان کے درمیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، ان کو دکھائی بھی نہیں دیا. آپ وہ آیت سورہ یاسین کی جو آیت ہے نا وہ پڑھتے ہوئے نکلے کہ پڑھتے ہوئے نکلے. کیا ہے وہ آیت کہ وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ بھی میری بہنوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو قرآن سناتے تھے، مشرکین کو، تو یہ بڑے مزے سے کہتے تھے کہ جتنا مرضی چاہے محمد قرآن پڑھ لو، قرآن سنا لو، ہمارے دل تو جو ہے نا پردوں میں ہے، غلافوں میں ہے نا. اہل کتاب کو بھی دیکھیے کہ وہ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہے. یعنی ایک پردہ نہیں ہے، ایک غلاف نہیں ہے، بلکہ غلافوں میں بند ہے، کئی پردے ہیں. تمہاری بات ہمیں کوئی اثر ہی نہیں کرتی، سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے. اور میری بہنوں پھر دیکھیے کہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی اسی عادت کو وہاں پہ بھی کوٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس چیز کی طرف تو اے محمد تو جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے نا، اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، بس تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. تو اسی بات کو، ان کی اسی کال کو میری بہنوں یہاں پر دہرا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی خوبی سمجھ رہے ہو نا، اور خوبی سمجھ کر بیان کر رہے ہو، بڑا فخر کر رہے ہو، تو دراصل یہ خوبی نہیں ہے بلکہ یہ پھٹکار ہے جو آخرت کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر پڑی ہے. یہ پھٹکار ہے تم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑی ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وہ جعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں پر غلاف، یعنی ہم نے چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر غلاف، ایسا غلاف کہ ان یفقہوہ، کہ وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، ہے نا، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. وفی آذانہم، وفی آذان مطلب کانوں میں، ہی ہم ان کے کانوں میں، وقرن گرانی ہے، بوجھ ہے، کہ وہ کوئی بات کو سمجھنے کی ان کے اندر وہی نہیں ہے. ان کے دلوں پر بھی کفر چڑھ گئے ہیں اور ان کے کان بھی بند ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت دے رہے ہیں، دن کو رات کو تڑپ تڑپ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی خراب ہوتی، آپ پورا وقت جو ہے دعوت دے کر گھر پر آ کے تھوڑا سا ریسٹ کرتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اٹھ جاتے اور پھر سے جو ہے قافلے کی طرف جانے کے لیے چل پڑتے. حضرت خدیجہ روکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی تو اتنا سارا دعوت کا کام کر کے آئے ہیں، اتنا گھوم گھوم کے آئے ہیں، تھک گئے، تھوڑا ریسٹ کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدیجہ اگر کل اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قافلہ آ کے تمہارے علاقے میں ٹھہرا تھا، کیا تو نے اس تک میرا پیغام پہنچایا تھا، تو خدیجہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو میری بہنوں دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نکل پڑتے. تو یہ کہ آپ نے دعوت کا پورا حق ادا کیا، پورا دوڑے بھاگے، آپ جو ہے دن کے وقت رات کے وقت کوئی وقت دیکھا نہیں آپ نے، نہ طبیعت دیکھی نہ حالات دیکھے، ہر وقت جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے ہم پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہونے والا کیونکہ ہمارے دل جو ہے غلافوں میں ہے اور ہمیں تمہاری بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. وہ اذا ذکرتا، اور جب تم ذکر کرتے ہو رب کا، اپنے رب کا، فی قرآن میں وحدہ، اسی اکیلے کا، یعنی جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو ولوا علی ادبارہم نفورا، تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، نفرت سے پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. اور ان کو سخت ناگوار گزرتی ہے بات کہ بس تم اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو، ان کے بنائے ہوئے دوسرے خداؤں کا کوئی ذکر تک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کو ایک آنکھ نہیں پاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ
وہ کہ ان شخصیتوں کے بارے میں بھی تم نہیں کچھ کہتے جو جن کے بارے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات ان کو بانٹ رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب شخص ہے یہ، جس کے نزدیک علم غیب ہے تو صرف اللہ کو، قدرت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو، تصرفات و اختیارات ہے تو بس ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آخر یہ ہمارے آستانے والے بھی تو کوئی چیز ہے جن کے یہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، ہمارے بیماروں کو شفا ملتی ہے، کاروبار چمکتے ہیں، منہ مانگی مرادیں پوری ہوتی ہے. تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں ان کے دلوں میں تھی، وہ قرآن تو بیان نہیں کر رہا تھا. قرآن تو کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن تو بیان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نا. تو قرآن جو بات پیش کرتا ہے وہ صرف اور صرف توحید ہے، خالص توحید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور انسان کی نجات بھی جو ہے اسی بات میں ہے کہ وہ ایک رب کو مان لے اور توحید کا اقرار کر لے، اور اس بات پر پختگی سے عمل پیرا ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کے دل کی بات، ان کی کیسے ان کی بولتے نا ان کے اندرونی بات، چھپے ہوئے راز کو یہاں پر افشا کر رہا ہے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں کہ ارے ہمارے خداؤں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کچھ ہوتا تو ہم ذرا سوچتے بھی، ہے نا. تو یہاں پر پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، یعنی نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ یستمعون بھی، جب وہ سنتے ہیں. دیکھیے یستمعون سماع سے یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کے سننا، یعنی غور سے سننا. یعنی یہ کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو اذ یستمعون الیک، تو کس بات پر لگاتے ہیں. اور وہ اذ ہم نجوا، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. نجوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا. سرگوشی کب کرتا ہے انسان؟ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ اکیلے میں بات چیت کرنا کسی موضوع کے متعلق، ہے نا. تو سرگوشیاں کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون، جبکہ وہ ظالم کہتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہوئے جب وہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان تتبعون، کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر رجلا، ایک ایسے شخص کی، مسحورا، جس پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی کیا ہے ترجمہ؟ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یعنی تم جو ہے ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. بہنوں اگر وہ قرآن سن بھی لیتے تھے نا تو پھر دیکھیے کہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو روکتے تھے، ایک دوسرے کو اس پر ایمان لانے سے، اس کی پیروی کرنے سے روکتے تھے کہ ارے تم ایسے قرآن کی پیروی کرو گے ایسے شخص کی جو کہ مسحور زدہ ہے، جس پر جادو کر دیا گیا ہے. وہ کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ ایسی بات پیش کر رہا ہے، ایسا قرآن پیش کر رہا ہے جس میں ہمارے معبودوں کا تو تذکرہ ہے ہی نہیں. وہ کیا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ جو ہڈیاں جو ہماری چورا چورا ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، قبر میں ہم ختم ہو جائیں گے، تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے جان ڈالی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب تو بہکی بہکی باتیں، یہ تو سب جادو کی باتیں، اس پر کسی نے جادو کر دیا لگتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو میری بہنوں یہ سب کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر کرتے تھے. ان کے دلوں میں تکبر تھا، ان کے مفادات کے خلاف تھی آپ کی تعلیم، ان کے عقائد کے خلاف جاتی تھی آپ کی باتیں. نیز قرآن کے آنے کے بعد ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی، شاعری کرنا بھول گئے تھے. ان وجوہات کی بنا پر انہیں ایسا غصہ تھا آپ پر، ایسی نفرت تھی آپ کے بارے میں کہ یہ اس نفرت اور ایسے جذبات میں آ کر سخت ناروا باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کرتے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر فرما رہے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سحر زدہ آدمی ہے نا، جس پر جادو کر دیا ہے. تو اس جادوگر کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں یہ لوگ کہا کرتے تھے. کبھی جو ہے نا کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے. اس میں دیکھیے کہ پھر وہ والا واقعہ آپ یاد کریے جو دارالندوہ میں جو ہے سب اکٹھا ہوئے تھے، ہے نا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور جب قرآن جو ہے پیدل پہ قرآن کی صورتیں نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، تو پورے مکہ میں جیسے نا ایک کھلبلی مچ گئی، مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور چند مہینے ہی اس حال میں گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا. اور دیکھیے کہ مکہ کے لوگوں کو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے جو ہے حاجیوں کے قافلے آئیں گے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کی قیام گاہوں پہ جا کر ان کو جو ہے یہ آیتیں سنائیں گے، حاجیوں سے ملاقاتیں کریں گے اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤثر اور اتنا بہترین کلام سنانا شروع کر دیں گے، تو کیا ہوگا کہ عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی، اور پھر نامعلوم نہ جانے کون کون اس سے متاثر ہو جائے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان سے ہم کیا کہیں گے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ہم پروپیگنڈا کر دیں گے. اس بات پہ اتفاق ہو جانے کے بعد سارے لوگ جو ہے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو پھر تو کیا ہو جائے گا کہ ہمارا اعتبار جاتا رہے گا. اس لیے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ ایک بات طے کر لیتے ہیں جس پر سب اتفاق کریں گے اور ہر ایک
انسان جو ہے لوگوں سے پھر وہی بات کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم کاہن کہیں گے. تو جو ولید بن مغیرہ کے پاس یہ لوگ جمع ہوئے تھے نا کہ تم بتاؤ تم بڑے ہوشیار ذہین آدمی ہو, کچھ ایک بات پر ہم کو جمع دو تاکہ وہی بات ہم لوگوں سے کہے. تو ولید نے کہا کہ نہیں, خدا کی قسم وہ کاہن تو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کاہنوں کو تو دیکھا ہے نا کیسی کیسی باتیں وہ کرتے ہیں, کیسے کیسے فکرے جوڑتے ہیں, اور قرآن کو تو اس سے دور دور کی بھی نسبت نہیں ہے. پھر کچھ لوگ بولے اچھا ٹھیک ہے ہم ان کو مجنون کہتے ہیں. تو ولید کہنے لگا کہ مجنون بھی نہیں ہے, ہم نے دیوانے اور پاگل لوگوں کی حالت دیکھی ہے نا, کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, وہ کسی سے چھپی ہوئی ہے کیا؟ کون یقین کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ دیوانگی کی بڑھ ہے یا جنون کے دورے میں آدمی ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہم ان کو شاعر کہیں گے, شاعر کہیں گے. تو ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے, شعر کی تو ساری قسموں سے ہم واقف ہیں, ہم عربی لوگ ہیں, ہم تو سب شعر کہتے ہیں. اس کلام پر شاعری کی کسی بھی قسم کا اطلاق نہیں ہو سکتا, کسی بھی قسم سے یہ میچ نہیں کرتا. تو لوگ بولے تو اچھا ٹھیک ہے ہم ان کو ساحر کہتے ہیں. تو ولید نے کہا کہ وہ ساحر بھی نہیں ہے, جادوگروں کو ہم جانتے ہیں نا, اور اپنے جادو کے لیے وہ جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں, یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چسپاں نہیں ہوتی. پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی تم پیش کرو گے نا ان کو لوگ جو ہے غلطی الزام سمجھیں گے. تو خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے, اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں. تو اس پر جب یہ ولید بن مغیرہ نے یہ باتیں کہی تو ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری قوم دیکھو تم سے ناراض ہو جائے گی, تم سے راضی نہیں ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کوئی ایسی بات طے نہ کر لو, ایسی بات فکس نہ کر لو جو سب کہہ سکے. تو اس پر پھر اس نے سوچا اور پھر اس کا پورا نقشہ دیکھیے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ وہ سوچا, پھر پیشانی سکیڑی, پھر سوچ کے جو ہے ایک بات بنا لایا اور کہنے لگا کہ اچھا تم اگر کوئی بات کہہ سکتے ہو تو عرب کے لوگوں سے یہ کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے. یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ سے, اس کے بھائی سے, اس کے بیوی سے, اس کے بچوں سے اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے. تو ولید کی یہ بات کو سب نے قبول کر لیا اور پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے. وہ سب قافلے آ کے ٹھہرتے تھے نا, تو وہ قریش کے پورے لوگ ان قافلوں کے درمیان, ان کے قبیلوں کے درمیان پھیل گئے, اور انہوں نے ہر آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے. اس کے جادو کے زور اتنا زیادہ ہے نا کہ خاندانوں میں جدائی پڑ جاتی ہے, تفریق پڑ جاتی ہے, اس سے تم ہوشیار رہنا. لیکن میری بہنوں کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قریش نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سارے عرب میں مشہور کر دیا. اور میری بہنوں یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے مخالفین سے کام لے لیتا ہے نا. تو ان لوگوں کے ذریعے اللہ نے کام لے لیا کہ انہوں نے جب یہ مشہور کیا کہ ایک شخص جادوگر ہے جو ہمارے درمیان جو ہے اٹھا ہے, اس کی بات نہ ماننا, تو لوگوں میں اور تجسس پیدا ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کہ وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں جو ہے یہ مشرکین عرب جو ہے اس طریقے سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انظر, دیکھو تو صحیح ان کو کہ کیف ضربوا لک الامثال, کہ کیسے لگا رہے ہیں لک الامثال تمہارے لیے مثالیں, مطلب تمہارے متعلق کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں. فضلوا, بس وہ بھٹک گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, تو جو ہے انہیں لا یستطیعون سبیلا, یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے صحیح راستے پر, صحیح راستہ پانے کی انہیں راستہ ہی نہیں ملتا ہے نا. تو انہیں راستہ ہی نہیں ملتا. یہاں پر میری بہنوں اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کی بات پر تنبیہ کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اذا کننا عظاما, کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے وہ رفاتن اور بوسیدہ ہو جائیں گے. رفاتن کا یہاں پر لفظ ہے میری بہنوں, رفاتن کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ہونا, یعنی مٹی میں مل کر خاک بن جانا, غبار بن جانا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا چورا چورا ہو جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد اذا کننا عظاما و رفاتن, کیا جب ہم مر کر جو ہے ہڈیاں بن جائیں گے, رفاتن چورا چورا ہو جائیں گے, خاک بن جائیں گے, انا لمبعوثون خلقا جدیدا, تو کیا ہم لمبعوث ہونا, تو کیا ہم البتہ اٹھائے جائیں گے خلقن جدیدہ, نئے سرے سے خلق کر کے, نئے سرے سے پیدا کر کے. کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں نئے اثر نو پیدا کر کے, نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا, دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور میری بہنوں یہاں پر دیکھیے کہ کبھی کبھی جو ہے کچھ تفسیروں میں بھی ملتا ہے ہمیں کہ کبھی کبھی تو وہ قبروں کی ہڈیوں کو لے کر آتے تھے اپنے ساتھ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نچا نچا کے کہتے تھے کہ محمد ان ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ جان ڈالے گا, ان ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ روح ڈالے گا اور ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. محال, مشکل, ناممکن, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ کل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا, تم بن جاؤ, چاہے تم حجارۃ مطلب پتھر بن جاؤ, اور حدیدن یا لوہا بن جاؤ, اور خلقم مما یکبر فی صدورکم, یا ایسی کوئی چیز خلقم مما یکبر جسے تم اس سے بھی زیادہ سخت سمجھتے ہو, اس سے بھی بڑا سمجھتے ہو, فی صدورکم تم اپنے دلوں کے اندر, یعنی تم چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ, تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا ضرور کرے گا. فسیقولون من یعیدنا, تو وہ کہیں گے کہ من یعیدنا, کون ہمیں لوٹائے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کی گفتگو کی، ان کی باتوں کی پوری عکاسی کر کے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کہو گے تو وہ ایسا کہیں گے، تم وہ ایسا کہیں گے تو تم یہ کہنا ہے نا. تو وہ ضرور وہ کہیں گے میں یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں لوٹائے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا. تو قل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا نا. فَسَيُنْغِضُونَ، پھر وہ ضرور جو ہے کیا کریں گے، فَسَيُنْغِضُونَ، تو پھر وہ سر ہلائیں گے، مطلب ہلائیں گے. دیکھیے سَيُنْغِضُونَ، يُنْغِضُونَ کا مطلب کیا ہوتا ہے، حرکت دینا، مطلب نیچے اوپر حرکت دینا. تو کس کو حرکت دیں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو. یعنی کیا ہے مطلب کہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے، آپ کے سامنے اپنے سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، وہ یقولون، پوچھیں گے، سوال کریں گے، متى ہوا، کب ہوگا، وہ کب ہوگا، کب اٹھائے جائیں گے. تو قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یکون قریباً، کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، یوم یدعوکم، جس دن بلایا جائے گا تم کو، فتستجیبون بحمدہ، تو تم جو ہے نکل آؤ گے. اب دیکھیے یہاں پہ تستجیبون کا لفظ ہے میری بہنوں، تستجیبون بحمدہ. تستجیبون اصل میں استجابت کے معنی سے ہے، یعنی کسی کے بلانے پر اس کی حکم کی تعمیل کرنے اور حاضر ہو جانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یعنی میدان حشر میں جب تم کو بلایا جائے گا تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے. یعنی کس آواز کی، میدان حشر میں بلانے کے لیے جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا، تو جیسی سور میں پھونک مار دی جائے گی تو کیا ہوگا، فتستجیبون، پس تم جو ہے اس آواز کے جواب میں، اس پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، بحمدہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے، ہے نا، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے، تم سوچو گے کہ ان لبثتم، ہم نہیں رہے، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی عرصہ، تھوڑا ہی وقت جو ہے ہم نے زندگی میں گزارا. ایک بار ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ نا، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں ہو، تو پھر بھی تم اٹھ کر کھڑے رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا بتاؤ. تو تم کہو کہ کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں، ہے نا میری بہنوں. دیکھیے کتنی زبردست آیات یہاں پر ہے نا، اور اس سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ کوئی بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو بولتے نا آب حیات مل گیا ہو، یعنی وہ زندہ ہی رہے. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اسے مرنا ہے، اور مر کر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنا ہے اپنے تمام اعمال کا، اپنے تمام معاملات کا، تمام زندگی جو اس نے گزارا، کس طریقے سے گزارا، اچھے طریقے سے، برے طریقے سے، کس پر ظلم کیا، کس کا مال کھایا، کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ خیر خواہی کی، کتنے ثواب جاریہ کے کام کیے، کتنا صدقہ کیا، کتنا خیرات کیا، عبادات کیسے کی، کہاں ڈنڈی ماری، کہاں پر پوری طرح سے یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ کے لیے خالص للہیت کے ساتھ جو ہے اللہ کے لیے عبادت کی. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ ساری چیزوں سے ہمیں واسطہ کب پڑنے والا ہے، ہم جب مر جائیں گے. پھر مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ کے حضور جو ہے ہمیں ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے نا. کچھ بندے تو ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بے حساب انہیں جنت، میں نے بلا حساب ہی انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ ہم بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے. کیونکہ میری بہنوں جس سے یہ پوچھ لیا گیا نا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو بس تو اس کا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کیسے جواب دے پائے گا، ہے نا. اور میری بہنوں یہاں پہ بڑی زبردست بات کی گئی ہے کہ تم جو ہے نا اس پکار کے جواب میں تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. تو یہ پکار کون سی پکار ہوگی، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے نا تو جواب میں جو مومنین بندے ہوں گے جو اپنی زندگی میں جو ہے نا، دیکھیے کتنی پیاری چیز ہے نا کہ جب ہم سوتے ہیں رات میں بھی اور سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جبکہ ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی بخشی اور تیری ہی طرف ہم اکٹھا کیے جانے والے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ مومن بندہ زندگی بھر جو دعا پڑھتا ہے، دعاؤں کے ساتھ دن رات جو ہے اس کے گزارتا ہے، جب وہ سوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب اٹھنے کے بعد وہ جو دعا پڑھتا ہے نا تو جب وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا نا تو پھر وہ وہی دعا پڑھے گا، وہ مومن بندہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھے گا. کچھ
کچھ لوگ یہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم کو تو جو ہے نا یہ بالکل بھی اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں، تاکہ ہم جب قبر سے بھی اٹھیں گے تو یہی دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور کافر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، یعنی وہ اٹھے گا تو ایک دم حیرت کے ساتھ، اور ایک دم اس کو ایسا لگے گا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا۔ مومن بندے کو تو ساری چیزوں کا علم ہوگا، لیکن کافر نہیں سمجھ پا رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ تظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور انسان سوچے گا کہ دنیا میں رہا ہی کتنا، ہاں ایک پلک جھپکنے کے اتنا، ایک دن، آدھا دن، کتنا دن۔ آپ دیکھیے نا، ہم جتنی بھی زندگی اب تک گزار چکے ہیں، ہم میں سے کوئی 40 سال کا ہوگا، 50 سال کا، کوئی 60 سال کا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ہماری عمر ہے، ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں بچپن، حالانکہ ہم کتنے دور سے گزر کر اس عمر تک پہنچے ہیں، لیکن ہم جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے پلک جھپکتے ہوئے ہم یہاں پر آ گئے۔ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ حالانکہ ہم سالوں گزار کے یہاں پر آئے ہیں، لیکن سوچنے میں ایسے ہی لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، تو ہم یہی سوچیں گے کہ دنیا میں وقت گزرا ہی کتنا تھا، تھوڑا سا وقت تھا، یعنی جس کا اچھا بھی گزرا یا جس کا برا بھی گزرا وہ تھوڑا تھا، ایسا لگے گا جیسے کہ بس گئے اور آ گئے واپس۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز آج ہمیں سوچنی چاہیے کہ دنیا کی راحتیں بھی عارضی ہیں، دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں، ہے نا، کچھ مسائل ہیں زندگی کے جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ انسان بے بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اپنے مسائل سے، اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے میری زندگی ہوگی۔ کبھی کبھی وہ شکوے شکایت زبان پہ لانے لگتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس وقت یہ سوچیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، اور اس زندگی میں تو پھر امیدیں بھی ہوتی ہیں نا کہ تکلیفیں حل ہو جائے گی۔ آج مشکل کے دن ہے تو کل آسانی بھی ہوگی، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے تنگی کے ساتھ آسانی بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ لیکن جب انسان ایک بار قبر میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جو زندگی ملے گی نا، اس کو اس کا کہیں خاتمہ نہیں ہے، کہیں اینڈ نہیں ہے نا۔ تو اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اور جو ہے ہم کو پوری طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، کم سے کم ہم اپنی زندگی کے اندر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میری بہنوں، یہاں پر الحمدللہ ہمارا 5واں رکوع مکمل ہو گیا، اور ہم یہاں پر اپنا سبق آج کا کمپلیٹ کرتے ہیں یہیں پر، اور انشاءاللہ پھر اگلے رکوع میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔